الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب اسد عزت و احترام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جھوم جھوم کر نذرانہ حقیقت و محبت پیش کریں۔ محبت اور خلوص کے ساتھ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ نبی کی ذات پر درود پڑھیں، اور ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی درود کیوں پڑھتے ہیں؟ جب اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل کی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جبریل امین یہ آیہ کریمہ لے کر آئے تو ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تشریف فرما۔ حضور کے ساتھ کون تشریف فرما تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب محبوب پریشان ہو اور دوسرے محبوب کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفیں بنتی رہیں گی جی ماشاءاللہ، سنیں، بعد میں آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ منہ بھر کے کھڑے ہو گئے۔ جب ابوبکر صدیق روئے، محبوب نے پوچھا ہے سونیا، آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، ایمان والوں تم بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ کیا رب اس کے صحابہ پر بھی درود پڑھتا ہے یا ان پر راضی ہے؟ ان پر راضی ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، یعنی اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اس کے صحابہ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب قرآن نے انسان کو اسلوب دیے، ضابطے دیے، زندگی گزارنے کے طریقے دیے۔ آج ہم نے تو قرآن فقط اس لیے اپنے گھروں میں سجا لیا نا کہ گھر میں جب بیٹی کی بہن کی رخصتی ہوگی تو اس کے سر پر تان کر اسے رخصت کر دیں گے۔ قرآن کا یہ مقصد ہم نے لے لیا، اور دوسرا مقصد ہم نے قرآن کا یہ لیا کہ جب گھر میں کوئی قریب المرگ ہوگا، جب کوئی مرنے والا ہوگا تو اس کے اوپر ہم بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں گے۔ یہ فقط ہم نے قرآن کو اس لیے لے لیا، آج کے دور کے اندر ہم نے قرآن کو اس لیے لیا، یا قریب المرگ آدمی پر سورہ یاسین پڑھیں گے، یا اپنی ماں بیٹی کو یا بہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر قرآن جو ہے وہ رکھ کر اسے رخصت کر دیں گے۔ یہ قرآن کا بس مقصد و مدعا ہے؟ نہیں، قرآن پورا فہم و تفہیم کے ساتھ پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ضابطے اخلاق کو پڑھو۔ قرآن نے جو پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، قومیں کو 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے گزر گئی، قوم نوح گزر گئی، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم صالح، یہ ساری قومیں گزر گئیں۔ اب قرآن میں کیوں تذکرہ کیا گیا؟
ذکر بھی ہو گیا، قوم فنا بھی ہوں گی، ان پر عذاب بھی آ گئے۔ اب قرآن میں ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن میں ان کا تذکرہ اس لیے باقی رکھا گیا تاکہ لوگ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، وہو مؤمن، ساتھ میں شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو مرنے کے بعد بھی ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد بھی ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے ضرور زندگی دیں گے۔ حیاتاً طیبہ، کون سی زندگی دیں گے؟ ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک مبارک زندگی دیں گے، ایک کامیاب زندگی دیں گے، ایک آئیڈیل زندگی دیں گے۔ اگر تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو نیک اور صالح اعمال کرے گا، اللہ کی احکامات کی بجاوری کرے گا، قرآن کے دستور کو پڑھے گا، ضابطہ اخلاق کو قرآن کے مطابق کرے گا۔ اور دوسری طرف سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے گا۔ کس کے ذکر سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جو منہ پھیر لے گا کہ کیا ہوگا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کا جامہ حیات ہم تنگ کر دیں گے، زندگی کا جامع حیات تنگ کر دیں گے۔ بات یہاں ختم قرآن نے نہیں کی۔ وَنَحْشُرُهُ، اور پھر ہم اسے زندگی دیں گے یا زندہ کریں گے